احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب حیا ختم ہو جائے تو گناہ عام ہو جاتے ہیں، عزتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ قرآن کریم نے واضح حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی پاک دامنی اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، یعنی ہر دین کی ایک نمایاں خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی نمایاں خصلت حیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے بڑھنے کے بڑے بڑے اسباب یہ ہیں: اللہ کے خوف کی کمی، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا ختم ہو جانا، میڈیا اور سوشل میڈیا پر فحاشی اور یعنی بے پردگی کی یلغار، فیشن اور اشتہارات میں جسم کی نمائش، نکاح کے اندر بلا وجہ تاخیر اور نکاح کو رسم و رواج کی وجہ سے مشکل تر بنا دینا، والدین اور اساتذہ کی تربیت کا نہ ہونا، بے پردگی کا عام ہونا۔ اس بے حیائی کے نتائج نہایت تباہ کن نکل رہے ہیں۔ عبادات کی مٹھاس، حلاوت ختم ہو جاتی ہے، دل سخت سے سخت تر ہوتا جاتا ہے، گناہ آسان اور مزیدار لگنے لگتے ہیں، نیکی مشکل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔ گھروں میں جھگڑے، ناجائز تعلقات، طلاقوں میں اضافہ ہوتا ہے، عورتوں کی عزتیں غیر محفوظ اور بچوں کی معصومیت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ علاج کیا ہے؟ اپنی نگاہوں اور دل کی حفاظت کریں، سادہ اور باحیا لباس پہنیں، نکاح کو آسان کریں اور فضول رسم و رواج ختم کریں۔ والدین بچوں کی تربیت میں حیا کو بنیادی حصہ بنائیں۔ حیا انسان کے کردار کا آئینہ ہے جو اس کے باطن کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ حیا وہ خوبصورت لباس ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا اور اسے پاک دامن رکھتا ہے۔ جب حیا ہوتی ہے وہاں عزتیں اور وقار خود بخود آ جاتے ہیں۔ حیا ایک ایسا محافظ ہے جو انسان کو گناہوں کی دلدل میں گرنے سے روکتا ہے۔ حیا کا مطلب صرف شرم کرنا نہیں، بلکہ اپنے ہر عمل میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا شامل کرنا ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو برائی پر شرم محسوس نہیں ہوتی۔ بے حیائی کا آغاز چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے اور اس کا انجام تباہی ہے۔ بے حیائی معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بے حیا انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اسے اچھائی برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بے حیائی انسان کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ بے حیائی کی دلدل میں پھنسا شخص اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بے حیائی صرف لباس کی نہیں ہوتی بلکہ سوچ، زبان اور عمل کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان مرد اور عورت کو حیا کا لباس، حیا کی دولت عطا فرمائے۔